بہت ویل آف فیملی سے ہو نا, تمہارا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ ہے نا, تبھی تم اس طرح کی باتیں کر لیتی ہو اور تبھی تمہیں کوئی کسی بات کا فرق نہیں پڑتا. لیکن جو چھوٹے طبقے سے ہوتے ہیں نا, ان کو بہت زیادہ یہ سب چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, یا یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے دل پر لگتی ہیں, یا پھر ان کو اس طرح سے گھومنے پھرنے یا پھر کینیڈا جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ کامنٹ آیا ہے میری ایک ویڈیو پر, یوٹیوب ویڈیو پر, اور مجھے سوچ کر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری کیا اتنی عزت بنا دی ہے کہ لوگوں کو میرا بیک گراؤنڈ ہی ایسا لگنے لگا ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ, کہ میں بہت ویلدی ہوں اور میرے پاس بہت پیسہ ہے, یا میں بہت زیادہ آسمانوں پر ہوں. کیا مطلب اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس بات پر کہ تم بہت آسانی سے موو آن کر سکتی ہو. تمہارے لیے خوش رہنا بہت آسان ہے کیونکہ تمہارے پاس بہت سی چیزیں ہیں خوش رہنے کے لیے. آئی مین سیریسلی, مطلب پیسہ جو ہے وہ آپ کے غم بھلا دیتا ہے اس طرح سے. I never knew. I can never know. So yeah, خیر, میں آج یہ بات کرنے والی ہوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انسٹاگرام پہ, اور میں نے کہا تھا مجھے بہت مزہ آتا ہے پریشانیوں کو پریشان کرنے میں, پریشان نہ ہو کر. That was my line on that video. اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں پریشانیاں ہے نا بھائی, وہ تو آنی ہی ہے, وہ تو ملنی ہی ہے, لیکن پریشانیوں میں پریشان ہونا ہے یا پریشان نہیں ہونا ہے وہ تو میرے ہاتھ میں ہے نا. اگر مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے, اور میں اگر اتنا بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرو, اللہ تعالیٰ کو سب سمجھو, سب کچھ مانو, تو پھر پریشان نہ ہو, پریشان نہیں ہونا ہے, کیونکہ جو آ رہا ہے آپ کی طرف, جو دیا جا رہا ہے آپ کو, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر مجھے یہ بھی بولا گیا کہ یہ بولنا سب بہت آسان ہے, یہ پریکٹس پہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں ہر بات سے تمہاری اگری کرتی ہوں, تم بہترین باتیں کرتے ہو, لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم ہر ایک ادنا سے انسان کو کچھ نہ ہوتے ہوئے اس کے پاس تم اس کو پورا اختیار دے دیتے ہو اپنی زندگی کنٹرول کرنے کا, پورا اختیار دے دیتے ہو کہ لو بھائی تم میری زندگی برباد کر دو, لو بھائی تم مجھے اب رلا دو, لو بھائی تم اب مجھے افسردہ کر دو, لو بھائی اب تم مجھے زندگی کو ڈپریس بنا دو, اب تم مجھے ڈپریشن کا شکار بنا دو, اب تم مجھے اینزائٹی کا شکار بنا دو. تم اس کو پورا اختیار دے دیتے ہو نا اپنے اوپر. تم نے تو دیا ہوا تھا, تم نے ابھی تک تو دیا ہوا تھا نا, تبھی تک تو تم اسی اسٹیج پر پہنچو. لیکن جہاں میں بولوں کہ اللہ کو اپنی زندگی کا اختیار دے دو, جو کہ ہے اللہ کے پاس, لیکن خود بھی تو سرنڈر کرو کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے کسی کا کچھ نہیں پڑی ہوئی, مجھے کسی کی زندگی سے کچھ نہیں ہے, مجھے اپنی زندگی کا بھی پتا ہے کہ آپ بہت بہتر کریں گے, سب کچھ آپ کے حوالے. اللہ تعالیٰ میں آپ کے حوالے, اللہ تعالیٰ میری زندگی آپ کے حوالے, میرے ہر کام آپ کے حوالے, میری پوری لائف کی آگے کا سب کچھ میرا کرنا آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اتنی مدد کر دیں میری. یہ سب بھی تو کر کے دیکھو. ایک انسان کو تو پورا سب کچھ سونپ کے بیٹھ جاتے ہو, سب کچھ لے کر بیٹھ جاتے ہو کہ بھائی تم ہی ہو سب کچھ, اب تم ہی کو کرنا ہے سب کچھ, اب تم ہی دیکھنی ہے میری زندگی, اب تم ہی سب کچھ کرنا ہے, تم ہوگی تو میں خوش ہوں گی, تم نہیں ہوگی تو میں برباد ہو جاؤں گی. اور میں نے یہ کر کے دیکھ لیا تھا, میں یہ کر کے دیکھ چکی ہوں. تو اب میں نے سوچا کہ اب میں اللہ کو سرنڈر کرتی ہوں. تو میں جب اللہ کو سرنڈر کیا نا, تو مجھے کہیں سے مایوسی نہیں ہوئی, مجھے مایوسی ہونا بند ہو گئی. مجھے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایسی نہیں لگتی ان ایکسپیکٹڈ. مجھے لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہے ہی نہیں. مجھے کسی سے ملنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ اگلی دفعہ اس سے ملیں گے تو یہ کریں گے, اگلی دفعہ اس سے ملیں گے تو یہ کریں گے, یہ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا, میں اس کے ساتھ ایسا کر دیتی ہوں تو پھر یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا. نہیں, میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہتر کرتی چلی جاتی ہوں, اپنی نیت صاف رکھتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہوں, اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کے سارے اقدامات کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ انسان ہوں, غلطی کا پتلا ہوں, گناہوں کی جڑ ہوں, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی. اور اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کرتے ہیں اس کوشش میں. اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھوں گی, اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے رہیں گے. یہ میرا یقین ہے کیونکہ میں اب سرنڈر کر چکی ہوں اللہ کو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوں انسان, اور میں بہت لوگوں کو جو ہے وہ کاٹنے لگی ہوں, اور میں لوگوں کو دیکھتے ہی بھاگنے لگی ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں میری پیاری بہنوں بھائیوں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ اپنے معاملات صحیح رکھنے. آپ کسی سے مل رہے ہو تو بہت اچھے سے مل رہے ہو. آپ کے دل میں اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ اس کو بھول جاؤ, لیکن اس کو معاف کر دو, کیونکہ معاف کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سکون مل جاتا ہے, آپ سکون میں آ جاتے ہو, آپ کا دماغ پیسفل ہو جاتا ہے. ان سب باتوں میں سب سے پہلے کون ہے؟ میں. میرا سکون, میں اپنے لیے اپنا سوچنے والی سب سے پہلے میں ہوں. اس کے بعد مجھے دوسروں کا دیکھنا ہے اور دوسروں کا سوچنا ہے. کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کا دل نہیں دکھانا, کچھ نہیں کرنا. ملنا ہے تو صحیح سے ملنا ہے, نہیں ملنا تو نہیں ملنا. کسی کے پیچھے مرنا بھی نہیں, کسی کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں, کسی کے پیچھے بچھنا بھی نہیں ہے. بس. بہت سے لوگ مجھے یہ میسج کر کے کہتے ہیں کہ آپ شادی نہیں کرو گی. اگر مل جائے گا تو کر لوں گی, اور اگر نہیں ملے گا تو افسوس بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھائی میں کچھ بنوں یار, میں کچھ بن جاؤں. میں کیا کیا ابھی تک زندگی میں, کیا اکھاڑ لیا اپنی زندگی میں, کیا ایگزامپل سیٹ کر رہی ہوں اپنے بچے کے لیے, کیا ایگزامپل دوں گی ان کو کہ یار تمہاری ماں نے یہ کیا یا وہ کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا ہے. کر لوں
بچے اتنے سمجھدار ہو جائیں کر لوں گی. تمہارا تو دماغ اتنا خراب ہو گیا تمہیں برداشت نہیں ہوگا. اچھا بھائی تمہیں سب پتا ہے کہ مجھے کون برداشت ہوگا کون نہیں ہوگا. مرد اگر مرد ہوگا تو مجھے برداشت ہوگا, مرد اگر مرد نہیں ہوگا تو مجھے برداشت نہیں ہوگا. اب مرد تو وہی ہے نا جس کو احساس ہو, جس کو خیال ہو, جس کو محبت ہو, جس کو پیار ہو, جس کے اندر خلوص ہو, جس کے اندر اخلاقیات ہو, وہ ہے مرد. اب اگر وہ مرد ہے تو مجھے ہوگا نا, سب کچھ ہوگا. میرا بھی خیال اسی طرح سے ہوگا. مجھے اللہ کا خوف ہے, مجھے ناقدری نہیں کرنی ہے کسی کی بھی. مجھے نہیں کرنا ہے کہ ہاں بھائی اب زندگی میں آ گیا اب اس کو فار گرانٹیڈ لے لینا ہے. نہیں, میں ایسی نہیں ہوں بھائی, میں ایسی نہیں کر سکتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اپنے اوپر کام بھی کرنا ہے. مجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں اپنی عزت کر سکوں, میں اس قابل بنوں کہ میری عزت ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عزت دلوائے, میں اپنے بھی تو کچھ نظروں میں بن سکوں. میں اپنی نظروں میں جو ختم ہو گئی تھی, میں اپنی نظروں میں کسی قابل نہیں رہی تھی, میں اپنی نظروں میں بری طرح ٹوٹ چکی تھی, مجھے اب ایسا دوبارہ نہیں بننا ہے. مجھے اب ایسا دوبارہ نہیں چاہیے اپنی لائف. تو اس کے لیے مجھے بھی تو کچھ کرنا ہے نا یار. یا پھر میں ایسی بنی رہوں جو میں ہوں, میں جیسی پیدا ہوئی تھی میں ویسی ہی رہتی, پھر تو میں کیوں بڑی ہوئی؟ چینجز آئے نا میرے اندر. یا تم نے چینجز تمہیں ایکسپٹ نہیں ہے تو تم بڑے کیوں ہو رہے ہو؟ تو ابھی بچوں کی طرح بال رکھو, تو ابھی بچوں کی طرح کام کرو. نہیں وہ کیا نا تم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا نا. جب تم وہاں اپ گریڈ کر رہے ہو تو یہاں پر بھی تو اپ گریڈ کرو نا اپنے اسٹینڈرڈس کو. کسی کے لیے بچ جانا اور کسی کے لیے گر جانا اور کسی کے لیے رون دینا اپنے آپ کو کوئی اخلاقیات نہیں ہے. کوئی بڑا تمہیں تمغہ نہیں مل رہا, کوئی بھی, بلکہ بڑا کیا چھوٹا بھی تمغہ نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں ہے. لائف میں اپنی عزت اپنے نظروں میں ہونی چاہیے. ہاں میں نے اپنی لائف کو کچھ بنایا ہے, یہ کوئی ایروگنس نہیں ہے. میں نے اللہ کی مدد سے اپنی لائف کو آگے بڑھایا ہے, میں نے اللہ کی مدد سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کی ہے, میں نے اللہ کی مدد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, میں نے اللہ کی مدد سے ان سب چونچلے بازیوں سے جو ہماری سوسائٹی دیتی ہے ان سے نکلنے کی کوشش کی ہے. میں نے ان سب چیزوں سے نکلنے کی اور باتوں سے نکلنے کی کوشش کی ہے جو ان لوگوں کے خیالات ہوا کرتے تھے. یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ میں ان لوگوں کی پرواہ کیوں کروں؟ میں مروں گی, میرے جیسی اعلان ہوا نا کہ میں مر گئی ہوں, وہیں پر بتاؤں کیا ہوگا. میرا جنازہ ہوگا, میرے جنازے پہ کفن ہوگا, کفن پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے جو افسوس کر رہے ہوں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ کچھ پڑھ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ صرف ایکٹنگ کر رہے ہوں گے کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں, اور صرف بیچ بیچ میں باتیں کریں گے, بوٹیاں گنیں گے, کھانا کھائیں گے اور نکل جائیں گے. میری قبر پہ بھی لوگ مٹی ڈالیں گے, مٹی ڈال کے پیچھے ہٹیں گے, پیچھے ہٹ کے چلے جائیں گے. واپس آ کے میرا کمرہ, میرے کپڑے اور ان سب کا حساب کتاب ہونے لگے گا کہ کون سی چیز کس کے پاس جائے گی. اور وہاں پر جو میرے کام ہوا کرتے تھے وہ یا تو ہاؤس ہیلپ کری ہوگی یا کسی اور کو سپرد کر دیے جائیں گے. میں اتنی جلدی ریپلیسبل ہوں ان لوگوں کی زندگی میں, تو میں ان لوگوں کا کیوں سوچوں؟ میں ان لوگوں کے حساب سے اپنی زندگی کو کیوں جیوں؟ میں ان لوگوں کے حساب سے شادیاں کیوں کر لوں؟ ان لوگوں کے حساب سے جو میری عمر ہونی ہے شادی کی, میں اس کے حساب سے ہی شادی کیوں کروں؟ ان لوگوں کے حساب سے میرے بچوں کو باپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ کیوں طے کریں گے؟ میں خود کچھ ہوں, اینڈ آئی کین ڈیسائڈ فار مائی سیلف. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اختیار دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حق دیا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے حساب سے جی سکوں. سو ہو آر دیز پیپل؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں؟ مجھے تو کسی سے فرق نہیں پڑتا, یقین کرو مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا. مجھے اگر کوئی آ کر بھی بول دینا سروپا وہ یہ کہہ رہی تھی, وہ تمہارے بارے میں بہت سوچتی ہے, وہ کہہ رہی تھی اب تمہیں یہ کر لینا چاہیے, وہ کون ہے؟ وہ تب کہاں تھی جب میں برداشت کری تھی اتنا سب کچھ؟ وہ تب کہاں تھی؟ تب تو اس کو بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ جو میرا سابقہ شوہر تھا, وہ تو بڑا بہترین آدمی تھا. چلو ٹھیک ہے ہوگا بھی, لیکن اس کو میرے سامنے ہی آ کے تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب اس کو میری پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ اس کو میری زندگی کے حوالے سے انفارمیشن نہیں مل رہی ہے, تو وہ پریشان ہو کے نکلوانا چاہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے بتاؤ کیا چل رہا ہے اس کی زندگی میں. ان کو صرف تمہارے بارے میں خبریں چاہیے, ان کو صرف تمہارے بارے میں ٹو لینی ہے اور کچھ نہیں ہے. ان کو تمہاری زندگی سے, تمہارے ہونے نہ ہونے سے بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. بھائی جو لوگ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے نا, جو اپنا سوچتے ہیں, اپنا کرتے ہیں, ان کو دوسروں کے نہ اچھا سوچو. میں یہ نہیں کہتی ان لوگوں کا برا سوچو, ان کے بارے میں برے خیالات رکھو, نہیں پلیز نہیں, لیکن ان کے بارے میں نہ اچھا سوچو نہ برا سوچو, ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور اپنی زندگی جیو. تم تبھی کامیاب ہو اگر تمہیں دوسرے سمجھنے لگیں کہ تم بہت برے انسان ہو, کیونکہ تم تو بات ہی نہیں کرتے, کیونکہ تم تو ٹائم ہی نہیں دیتے, کیونکہ تمہارے پاس تو اتنا بھی نہیں, تمہارے اندر تو اتنا غرور آ چکا ہے کہ تم اب کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے. اگر تمہیں لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ ان یور لائف, تم بڑا کچھ صحیح کر رہے ہو, تبھی لوگ تمہیں ایسا سمجھ جائیں, کیونکہ اب تم وہ انسان بن چکے ہو جس کو کسی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا.
नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। हम इधर लोगों को खुश करने नहीं आए हैं, हम इधर अल्लाह को खुश करने भेजे गए थे। हम लग गए दुनिया में और हमने छोड़ दिया अल्लाह को। जहां आप तुम अल्लाह को खुश करने में लग जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। तुम अल्लाह को खुश करने लगोगे तो जरा तुम किसी से बदतमीजी तो नहीं करोगे, लेकिन सबको अपनी लिमिट्स में जरूर रखोगे। तुम्हें लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, तुम्हें सिर्फ अल्लाह से एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो जब हमें कोड ऑफ लाइफ दिया था तब हमने क्या लिया उसमें से कि नहीं, लोग इन लोगों को, इन रिश्तेदारों को, इन दोस्तों को खुश रखना है, अदरवाइज कुछ नहीं है हमारा। अगर ये नहीं होंगे हमारे पास तो हम तो बोर हो जाएंगे। नहीं होंगे नहीं होंगे। यकीन करो, जब तुम अल्लाह से जुड़ जाओगे, अल्लाह ताला के नजदीक होना शुरू हो जाओगे, अल्लाह ताला के करीब होना शुरू हो जाओगे, तुम्हें टाइम ही नहीं होगा। अल्लाह ताला तुम्हें इतनी जगह पे मसरूफ कर देगा, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे ऐसे काम नवाज देगा, ऐसी ऐसी चीजें नवाज देगा तुम्हारे करियर वाइज, तुम्हारी फैमिली वाइज, कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा इनको एंटरटेन करने के लिए। तुम बोर नहीं होगे। तुम यकीन करके तो देखो अल्लाह की जात पर। इन लोगों को खुश करना बंद कर दो। ये लोग किसी के नहीं हुए हैं, ना किसी के होंगे। ये किसी के नहीं थे कभी भी। मैं तो अपनी माँ को ये समझा समझा के थक गई, लेकिन वो पता नहीं अपने ही टाइम पे समझ में आती है कि ये जो भी आपको लगता है ना कि आपके सहारे बने हुए हैं जिंदगी में, ये कोई सहारा नहीं है, ये कोई आसरा नहीं है। आपका सिर्फ एक सहारा है, एक ही आसरा है, वो है अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने, जो हमेशा से मैंने उनको ये दुआ करते हुए सुना था, अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, तो मैंने अब जाके वो देखा है कि अल्लाह ताला ने उनको उस मोहताजी से हटा दिया जो उनको अपने ही लोगों से थी। और फिर मेरी माँ ने ये सुना कि एरोगेंट हो गई हो, ये हो गई, तो दिमाग ही नहीं मिलते ऐसी बातें जब भी सुनने को मिलने लगे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। यू आर डूइंग सो मच राइट इन योर लाइफ, सो मच यू कैन नॉट इवन इमेजिन राइट नाउ कि तुम कितना सही जा रहे हो। इसका इतना दिमाग है, ये इतनी बातें कर देती है, ये इतना बोल देती है, क्योंकि तुमने मजबूर किया है बहनों भाइयों, तुम लोगों ने मजबूर किया है इतना बोलने और बताने में कि हमें बताना पड़ता है कि तुमने कहां कहां चीजें खराब कर दी हैं, अगर तुम पूछोगे तो। लेकिन अगर तुम नहीं पूछोगे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, इन टॉकिंग अबाउट यू, इन टॉकिंग एनीथिंग अराउंड यू। अब मैं उस फर्स्ट कमेंट पे आ जाती हूँ जिनको लगा था कि मैं बहुत वेल्दी हूँ। मैं कभी भी अपने बैकग्राउंड से बहुत वेल्दी नहीं थी, लेकिन बहुत वेल टू डू थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन फिर बहुत ज्यादा खराब टाइम भी देखा उस वेल टू डू वाले टाइम के बाद, जब बाबा जो है वो पाकिस्तान आ गए थे। लेकिन अल्लाह का फिर भी करम है, अल्लाह ताला ने इज्जतें बचा के रखी, अल्लाह ताला ने किसी का मोहताज नहीं होने दिया, अल्लाह ताला ने अपना करम रखा, अल्लाह ताला ने अपनी नवाजिशें रखी, अल्लाह का बहुत एहसान है। लेकिन एक बात ये होती है कि जब आपके स्टैंडर्ड्स और लोगों के ऊपर से सहारे खत्म होने लगते हैं ना, तब आपकी जिंदगी में ऐसे चेंजेस अल्लाह ताला लेकर आने लगता है कि आप लगने लगते हो कि आप बहुत कोई ऊंची चीज हो। लेकिन अल्लाह ताला सबको डाउन टू अर्थ रखे, अल्लाह ताला सबको ग्राउंडेड रखे और अल्लाह ताला अपनी तरफ बढ़ाता चला जाए, हमें अपनी तरफ लेकर आता चला जाए हमें। एक बात कहूंगी आखिर में, अगर तुम लोग सुन लो कि बुरे बन जाओ, बुरे बनने में ही आफियत है। लोग तुम्हें बुरा समझ रहे हैं, मतलब तुम सही जा रहे हो।